قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام۔ القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يعبد اللہ علی حرف فإن أصابه خیر اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورہ حج کے پہلے رکوع میں ذکر آیا ایک ایسے کردار کا جو کہ باعث بعد الموت کا انکاری تھا، جو انکار کر رہا تھا کہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے۔ گویا یہ ایک کافرانہ کردار تھا۔ اب سورہ حج کے دوسرے رکوع کے آغاز میں منافقانہ کردار کا بیان آ رہا ہے۔ وہ کردار کیا ہے؟ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے کنارے پر رہ کر، ذرا دور دور، ذرا بچ بچ کے۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، تو اگر اس سے کوئی بھلائی پہنچ جائے تو بہت اس پر مطمئن ہوتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وجهه، اور اگر اس سے پہنچ جائے کوئی آزمائش تو الٹے قدموں اپنے چہرے کو پھیر لیتا ہے، اپنا رخ پھیر لیتا ہے۔ یعنی جب دیکھتا ہے کوئی فائدہ نظر آئے تو اس وقت وہ ساتھ دے گا، اور جب دیکھتا ہے کہ کوئی قربانی دینے پڑی تو پیچھے ہٹ جائے گا۔ عبداللہ بن ابی منافق کی طرح نمازیں پڑھنے کے لیے تیار، اگلی صف میں آ کر بیٹھتا تھا، جمعے کے دن کھڑا ہو کر اعلان کرتا تھا کہ لوگوں ان کی بات غور سے سننا، یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیوں یہ کرتا تھا؟ تاکہ اس کی چودراہٹ قائم رہے، لوگ کہیں کہ بہت اہم آدمی ہے۔ لیکن جب مرحلہ آیا اللہ کی راہ میں قربانی دینے کا تو وہاں سے 300 ساتھیوں کو لے کر جو میدان جنگ سے بھاگایا۔ تو یہ ہے منافقانہ کردار کہ کوئی فائدہ نظر آئے تو ساتھ ساتھ ہیں، قربانی دینی پڑے تو پیچھے ہٹ جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کردار سے محفوظ فرمائے، اور ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی حق کا ساتھ دینے، حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو اللہ کی عبادت تو کرتا ہے علی حرف، لیکن کنارے پر کھڑے ہو کر۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر اس سے پہنچے کوئی بھلائی تو بہت خوش ہوتا ہے، بڑا مطمئن ہوتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر اسے پہنچے کوئی فتنہ، انقلب علی وجہ، تو اپنے چہرے پر پلٹ جاتا ہے، یعنی اپنا رخ پھیر لیتا ہے۔ خسر الدنیا والآخرہ، یہ بدنصیب دنیا میں بھی خسارے میں رہا اور آخرت میں بھی خسارے میں رہا۔ اگر دنیا میں پکا کافر ہوتا تو پھر کوئی پابندی نہ ہوتی شریعت کی، اپنی ساری حسرت پوری کر لیتا۔ اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا، لہذا کھل کھیل نہ سکا اور اپنی ساری حسرتیں پوری نہ کر سکا، اور چونکہ ہے منافق، مومن نہیں ہے، تو قیامت میں بھی سب سے نچلے گھڑے میں جہنم کے ہوگا۔ تو دنیا میں بھی خسارے میں رہا، آخرت میں بھی خسارے میں رہا۔ ذالک هو الخسران المبین، اور یہی ہے بالکل واضح خسارہ۔ اب اسی کردار کے لوگ ہیں جو غلط عقیدوں میں پڑتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ہمارا اللہ کے ساتھ معاملہ مخلص نہیں ہے، ہم اللہ کی ہر بات نہیں مان رہے، تو اللہ کے ہاں تو پکڑ ہوگی، میں نے صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہوئی ہے جہاں کوئی نقصان نہ ہو، جہاں قربانی دینی پڑے، جہاں کوئی کاروبار میں جو ہے وہ کچھ تھوڑا سا گھاٹا برداشت کرنا پڑے، وہاں پر میں شریعت کا حکم نہیں مانتا۔ کاروبار میرا اسی سطح پر رہنا چاہیے، اس کے لیے میں ہر غلط کام کرنے کو تیار ہوں۔ نمازیں مجھ سے پڑھوا لیجئے، عمرہ میں کر دوں گا، حج میں کر لوں گا، لیکن اپنا جو لائف میرا اسٹائل اور لائف اسٹیٹس ہے اس میں کوئی کمی برداشت کرنے کو تیار نہیں ہوں، اور اس لائف اسٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے مجھے غلط کام، 2 نمبر کام کرنے پڑتے ہیں، وہ میرے سارے کام جاری رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ نمائشی نیکیاں کرتا رہوں گا،
اب چونکہ یہ شخص جانتا ہے کہ میرا اللہ کے ساتھ معاملہ خالص نہیں ہے، مخلص نہیں ہے، تو اب اسے کسی جھوٹے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا اپنے آپ کو بخشوا سکے۔ تو لہٰذا یہی ہے جو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا واسطے اور وسیلے ڈھونڈتا ہے تاکہ جو بھی شارٹ کمنگز ہیں ان کے ذریعے سے، ان کی سفارش کے ذریعے سے اپنے آپ کو قیامت کے دن بخشوا لے۔ فرمایا یدعو من دون اللہ، یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا ایسی ہستیوں کو پکارتا ہے ما لا یضرہ بلا و ما لا ینفع، جو نہ اسے نقصان پہنچا سکتی ہیں اور جو نہ اسے نفع پہنچا سکتی ہیں۔ ذالک ھو الضلال البعید، اور یہی ہے ذالک ھو الضلال البعید، یہ وہ ہے جو بہت دور کی گمراہی میں ہے۔ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، ایسی ہستیوں کو پکارتا ہے کہ جن کا نقصان ان کے نفع سے بھی زیادہ قریب ہے۔ نقصان تو فوری ہو گیا شرک کی وجہ سے، شرک کرنے کی وجہ سے، اور باقی جو امید ہے کہ یہ میری سفارش قیامت کے دن یہ ہستیاں کرا لیں گی، وہ فائدہ جو ملے گا وہ تو بہت دور ہے۔ تو فرمایا کہ نقصان تو اس کا زیادہ قریب ہے فائدے سے۔ لبئس المولا و لبئس العشیر، ایسی ہستیاں اس کے لیے یقیناً بری دوست ہیں اور بری رفیق ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں منافقانہ کردار سے اور اس طرح کے شرک سے محفوظ فرمائے۔ کافرانہ منافقانہ کردار کے بعد اب مومنوں کا ذکر۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے۔ اب اس کے بعد ایک مشکل آیت آ رہی ہے۔ فرمایا من کان یظن، جو کوئی بھی یہ گمان کرتا ہے ان ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرے گا دنیا اور آخرت میں، فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، تو اس کو چاہیے کہ وہ ایک رسی تان لے آسمان کی طرف، ثُمَّ لْيَقْطَعْ، اور پھر اس رسی کو کاٹ دے، فَلْيَنظُرْ، پھر وہ دیکھے، هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، کہ اس کی اس تدبیر نے اس کی جلن کو، اس کی پریشانی کو، اس کی تکلیف کو دور کر دیا۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ مراد اس سے مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ یہ جو رسی آسمان کی طرف تانے، اس سے مراد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید کی رسی قائم کرنا، کہ انسان کو ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید کا ایک دامن تھامے رکھنا چاہیے، اور اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دنیا اور آخرت میں مدد کرے گا۔ اگر انسان اس امید کی رسی کو کاٹ دے تو کیا اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ ظاہر بات ہے حل نہیں ہوگا۔ تو پھر انسان کیوں امید کا دامن چھوڑے؟ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی چاہیے۔ ممکن ہے دیر تو ہو جائے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا اندھیر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور انسان کی، اگر انسان استقامت کے ساتھ اللہ سے لو لگاتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات آسان فرمائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہر حال میں رہا جو تیرا آسرا مجھے، مایوس کر سکا نہ ہجوم بلا مجھے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے آسرے کو اپنے ذہن میں قائم رکھنا چاہیے۔ بہت پیارے اشعار ہیں مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ کے۔ جب پہلی مرتبہ وہ گئے تھے جیل میں تحریک خلافت کے دوران، تو ان کی ایک بیٹی ٹی بی کے مرض کی وجہ سے فوت ہو گئی تھی۔ جب دوسری بار گئے تو دوسری بیٹی آمنہ ٹی بی کے مرض کا شکار ہوئی، تو جیل سے غزل لکھی ہے بڑی پیاری، میں ہوں مجبور اللہ تو مجبور نہیں، تجھ سے میں دور سہی وہ تو مگر دور نہیں، امتحان سخت سہی پر دل مومن ہی وہ کیا، جو ہر ایک حال میں امید سے معمور نہیں۔ بڑا پیارا شعر ہے، امتحان سخت سہی پر دل مومن ہی وہ کیا، جو ہر ایک حال میں امید سے معمور نہیں۔ تیری صحت ہمیں مطلوب ہے لیکن اس کو اگر نہیں منظور تو ہم کو بھی منظور نہیں۔ ہم اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہیں، اگر اللہ ہی کو تیری صحت منظور نہیں ہے ہمیں بھی منظور نہیں، لیکن جو ہے وہ امتحان سخت سہی پر دل مومن ہی وہ کیا، جو ہر ایک حال میں امید سے معمور نہیں۔ تو مایوسی انسان کو شیطان سکھاتا ہے، ہمیشہ مایوسی سے بچنا چاہیے۔ کیسے مشکل حالات ہوں ہمیں امید کا چراغ جلائے رکھنا چاہیے۔
اللہ تعالیٰ سے امید کا دامن اگر ہم نے کاٹ دیا، توڑ دیا، امید کی رسی کو ہم نے کاٹ دیا، اس سے ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ امید ہمیشہ اللہ سے وابستہ رکھی جائے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اسی طرح سے ہم نے اسے نازل کیا ہے، قرآن کو نازل کیا ہے واضح آیات کی صورت میں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو کہ یہودی ہوئے، والصابئین، اور جو صابی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام لیوا ہیں، والنصارى، اور وہ جو کہ نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، والمجوسا، اور وہ جو آتش پرست ہیں، مجوسی ہیں، ایرانی ہیں، یعنی اس زمانے کے ایرانی، آج کے نہیں، وہ ایرانی جو آتش پرستی کرتے تھے، والذین اشرکوا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے شرک کیا، مشرکین مکہ، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، بے شک اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن۔ یہ 6 گروہ تھے جو اس وقت موجود تھے جس وقت قرآن مجید نازل ہو رہا تھا۔ ان میں سے کون سا گروہ حق پر ہے، یہ فیصلہ اللہ کرے گا قیامت کے دن۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، اور کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ کو سجدہ کرتی ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے، والشمس، اور سورج، والقمر، اس کے نیچے چاند، والنجوم، اس کے نیچے ستارے، والجبال، اور پھر اس سے نیچے پہاڑ، والشجر، اور اس سے نیچے درخت، والدواب، اور پھر اس کے بعد اس کے نیچے زمین پر جتنے بھی جاندار ہیں، وکثیر من الناس، اور لوگوں میں سے بھی اکثر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، وکثیر حق علیہ العذاب، اور بہت سے ایسے ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب مقرر ہو چکا ہے، ان کے اللہ کے سامنے سر نہ جھکانے کی وجہ سے عذاب کے قانون کا اطلاق ان پر ہو چکا ہے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، بڑی ہلا دینے والی آیت ہے، آیت کا حصہ ہے بڑا ہلا دینے والا۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، اور جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے اسے عزت دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ذلت سے بچائے، جسے اللہ ذلیل کر دے اسے عزت دینے والا کوئی نہیں۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے۔ آیت سجدہ ہے، انشاءاللہ بھی سجدہ کریں گے۔ ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ ہیں وہ 2 گروہ کہ جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا۔ ایک گروہ رب کو مانتا ہے، اس کی تمام قدرتوں کو مانتا ہے، اور دوسرا گروہ کہتا ہے کیسے ممکن ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے، اللہ کی قدرتوں پر شکوک و شبہات کا اظہار کرتا ہے۔ فالذین کفروا، تو وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا۔ اب یہ عذاب جہنم کے حوالے سے بڑی سخت آیت ہے۔ فرمایا قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے کپڑے تیار کیے جائیں گے آگ سے، جو لباس جہنمیوں کو پہنایا جائے گا وہ لباس بھی آگ کا ہوگا۔ وہ اس سے پہلے آیا کہ من قطران، ان کے کپڑے، ان کے کرتے ہوں گے گندک کے، جو کہ جو ہے وہ جلنے کے حوالے سے کیٹلسٹ ہے اور آگ کی شدت کو بڑھانے والا لباس ہے۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اور ان کے اوپر سے، ان کے سروں کے اوپر سے ڈالا جائے گا کھولتا ہوا پانی، ان کے سروں پر اوپر سے ڈالا جائے گا کھولتا ہوا پانی۔ یصہر ما فی بطونہم والجلود، کہ اس پانی کی وجہ سے جو کچھ بھی ان کے پیٹوں میں ہے وہ گل کے باہر آ جائے گا، اور ان کی کھالیں بھی گل جائیں گی۔ اور سورہ نساء میں ہم پڑھ چکے کہ کھال گلے گی، اللہ اور کھال دے دے گا، پھر گلے گی، اللہ اور کھال دے دے گا۔ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور پھر اس کے بعد ان کے لیے ہوں گے ہتھوڑے لوہے کے۔ کلما ارادو، یعنی فرشتے ان کو لوہے کے ہتھوڑوں سے ان کے سروں پر مار رہے ہوں گے۔ کلما ارادو، وہ جب بھی چاہیں گے، ان یخرجوا منہا، کہ اس جہنم سے نکلیں، من غم، اس غم سے، اس کرب سے نکلیں، اعیدوا فیہا، اس میں دوبارہ ڈال دیے جائیں گے، ٹھوکریں مار کے فرشتے دوبارہ جہنم میں پھینک دیں گے۔ وذوقوا عذاب الحریق، اور کہیں گے چکھتے رہو بھون دینے والے عذاب کا مزہ۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے
اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے ایسے باغات میں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، یحلون فیہا من اساور من ذہب و لؤلؤا، اور وہاں پر ان کو پہنائے جائیں گے کنگن سونے کے اور موتی، ولباسہم فیہا حریر، اور وہاں پر ان کا لباس ہوگا ریشم کا، وہدوا الی الطیب من القول، اور انہیں ہدایت دی گئی باتوں میں سے بڑی پاکیزہ بات کی طرف، یعنی کلمہ طیبہ کی طرف، وہدوا الی صراط الحمید، اور انہیں ہدایت دی گئی ایسی ہستی کے راستے کی طرف کہ جس کی تعریف کائنات میں آپ سے آپ ہو رہی ہے۔ یہ ہے سورہ حج کا پہلا حصہ کہ جس میں ایمان بالآخرت کا مضمون زیادہ غالب تھا۔ اب اس کے بعد دوسرا حصہ کہ جس میں آیت نمبر 37 تک، جس میں قربانی اور حج، اس کے بارے میں کچھ تفصیلات آ رہی ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، ویصدون عن سبیل اللہ، اور جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہیں، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکتے ہیں مشرکین مکہ، الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، وہ مسجد حرام کے جس کو ہم نے تمام لوگوں کے لیے بالکل برابر کر دیا ہے، خواہ وہ کوئی وہاں پر رہنے والا ہو یا کوئی وہاں پر باہر سے آنے والا ہو۔ جیسے مسجد کی زمین کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، مسجد میں جو جہاں پر آ کر بیٹھ گیا وہ جگہ اسی کے، جب تک بیٹھا جگہ ہے اس کے بعد چلا گیا۔ اسی طریقے پر جو شہر مکہ ہے، اس کی زمین کسی کی ملکیت نہیں ہے، مکہ کی سرزمین ایک مسجد کی طرح ہے، اور وہاں پر جو آ گیا جب تک ہے بیٹھا ہوا، جب چلا گیا چلا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ خلافت راشدہ کے دور میں حج کے زمانے میں لوگ اپنے گھروں کے دروازے کھول دیتے تھے، لوگ آتے تھے اور جو ہے وہ گھروں میں ان کے آ کر صحن وغیرہ میں آ کر جو ہے وہ سو جاتے تھے رات کو، پھر صبح اٹھ کے آ جاتے تھے۔ اسی وجہ سے مکے کی سرزمین کو ذریعہ آمدنی بنانا حرام ہے۔ مکے کی سرزمین کو کرائے کے اوپر دے دے کر اور اس سے پیسے بٹورنا یہ حرام ہے، اور یہ بہت بڑی حرام خوری اس وقت وہاں پر ہو رہی ہے۔ صرف اتنا کیا جا سکتا ہے کہ اگر حکومت وہاں پر حجاج یا عمرہ کرنے والوں کی سہولت کے لیے کوئی سروسز دے، انہیں پانی فراہم کیا جا رہا ہے، نکاسی آپ کی سہولیات ہیں، کوئی بجلی ہے، کوئی ٹیلی فون ہے، یہ دیگر سہولیات ہیں، تو صرف سروسز کے پیسے لیے جا سکتے ہیں بغیر کوئی نفع نقصان کی بنیاد پر۔ لیکن جو کچھ وہاں پر اس وقت ہو رہا ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، حرام ہے۔ فرمایا مکے کی سرزمین کو، یعنی حدود حرم کو، جو پوری خانہ کعبہ کے گرد حدود حرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو برابر کر دیا ہے وہاں پر رہنے والوں کے لیے بھی اور باہر سے آنے والوں کے لیے بھی، کسی کا حق ملکیت اس سرزمین پر نہیں ہے۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ، اور جو کہ اس سرزمین میں کوئی ٹیڑھ اختیار کرے گا، ٹیڑھ سے مراد یہ ہے کہ وہاں پر کوئی شرک کرے گا، یا یہ ہے کہ وہاں پر کوئی غیر سنجیدگی اختیار کرے گا، جیسے مکے والے برہنہ طواف کر رہے تھے، یا یہ ہے کہ حدود حرم میں قتل و غارت کری کرے گا، یا حدود حرم میں شکار کرے گا جس سے کہ منع کیا گیا ہے، یا قدرتی درختوں کو وہاں پر کاٹے گا، تو یہ سارے کا سارا معاملہ ٹیڑھ کے ذیل میں آتا ہے۔ اسی طریقے پر اگر وہاں کی سرزمین کو اپنے لیے فائدے کا ذریعہ بنائے گا اور جو ہے وہ اس سے آمدنی حاصل کرے گا، یہ بھی ٹیڑھ ہے۔ وہ سرزمین کسی کی ہے نہیں کہ وہاں سے آمدنی حاصل کی جائے۔ تو فرمایا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْم، جو کوئی بھی اس سرزمین میں ٹیڑھ اختیار کرے گا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ علیم، ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آباد کیا اس گھر کی جگہ کو، یعنی خانہ کعبہ کو، اللہ تشرک بی شیئا، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت دی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وطہر بیتی للطوائفین، اور میرے گھر خانہ کعبہ کو پاک رکھو طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین، قیام کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تمام مسجدیں مسجد حرام کی بیٹیاں ہیں، لہٰذا یہی حکم تمام مسجدوں کے لیے ہے، کسی مسجد میں شرک نہ ہو، اللہ کے سوا مسجد میں کسی اور کو نہ پکارا جائے، ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، اور تمام مساجد کو شرک سے بھی پاک رکھو اور نجاست سے بھی پاک رکھو۔ جو حقوق مسجد حرام کے ہیں وہ مسجد حرام کی تمام بیٹیوں کے، تمام مساجد کے ہیں۔
واذن فی الناس بالحج، اور اے ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے پکارو، یا تو کا رجالن، تو لوگ تمہارے پاس آئیں گے پیدل بھی، وعلی کل ضامر، اور ہر طرح کی دبلی اونٹنیوں پر بھی، یاتین من کل فج عمیق، اور وہ آئیں گے دور دراز کی وادیوں سے۔ اس زمانے میں عورتوں کو ذریعہ کمیونیکیشن کا تھا نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے ایک پہاڑ پر چڑھ کر ندا لگائی، لوگوں کو بلایا حج کے لیے۔ ندا لگانا انسان کا کام ہے، اس ندا کو لوگوں تک پہنچانا اللہ کا کام ہے۔ اللہ نے وہ ندا واقعتاً دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دی، اور آج آپ خود محسوس کرتے ہیں کہ دنیا کے کونے کونے میں اس ندا کا اثر یہ ہے کہ لوگوں کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے اس گھر کی طرف جانے کا۔ غریب سے غریب لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن پائی پائی جمع کرتے ہیں، شوق ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں حج کی سعادت دے۔ ایک دفعہ جاتے ہیں تو دعا کر کے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ بھی بلائے۔ جا کے وہاں کاروبار تو نہیں کرتے، کوئی پیسہ تو نہیں کماتے، بلکہ اچھے خاصا پیسہ اپنا لگا کر آتے ہیں، مشقتیں اٹھاتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں، لیکن شوق ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار بلاتا رہے۔ یہ ہے اصل میں معجزہ، یہ ہے روحانی سلسلہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک آواز لگائی، اور وہ آواز اللہ نے لوگوں تک دور دراز تک ان کے دلوں میں پہنچا دی۔ اس آواز کے اثرات ہم آج تک دیکھ رہے ہیں۔ تو اے ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ، تم بلاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہاری پکار کا جواب جو ہے وہ اس طرح سے دلوائے گا کہ لوگ آئیں گے پیدل بھی، اور آئیں گے ایسی اونٹنیوں پر بھی جو سفر کرتے 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 دبلی ہو چکی ہوں گی، اور وہ آئیں گے دور دراز کی وادیوں سے، لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ حاضر ہو وہاں پر اپنے فائدوں کی جگہ پر۔ روحانی فائدے بھی ہیں خانہ کعبہ میں، اور مادی فائدے بھی ہیں۔ روحانی فائدے یہ ہیں کہ وہاں پر نماز کا ثواب باقی مساجد کے مقابلے میں 1,00,000 سے زیادہ گنا ملتا ہے۔ خانہ کعبہ کا دیدار کر کے ہی انسان کی عجیب روحانی کیفیت ہو جاتی ہے، وہ خوبصورت مناظر اس کی یاداشت کا حصہ بن جاتے ہیں، جب بھی تصور کرتا ہے اندر اندر جو ہے وہ ایک اس سے لطف لیتا ہے۔ اور پھر مادی فائدے یہ ہیں کہ یہ انسانوں کی ایک مرکزیت کی بنیاد ہے، ہم سب کا مرکز ہے خانہ کعبہ جو ہمیں متحد کرنے والا ہے۔ اس علاقے میں امن و امان ہے، اللہ نے حدود حرم مقرر کر دی ہیں، وہاں پہ جنگ و جدال نہیں ہوتی، وہاں پہنچ کر لوگ امن و امان میں آ جاتے ہیں۔ زبان و تہذیب میں یکسانیت، تجارتی فائدے، یہ سب کے سب دیگر فائدے بھی اس پورے کے پورے جو ہے وہ حج اور عمرے کے عمل سے لوگوں کو وہاں پر حاصل ہوتے ہیں۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نام لیں معلوم دنوں میں۔ وہ کون سے دن ہیں قرآن میں نہیں بیان ہو گئے، اللہ نے بتا دیے ہیں کہ کون سے دن ہیں کہ جن میں وہاں پر اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی جا سکتی ہے۔ اللہ، تاکہ وہ اللہ کا نام لیں معلوم دنوں میں، علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، ان جانوروں پر جو اللہ تعالیٰ نے انہیں چوپایوں میں سے مویشیوں کے طور پر بطور رزق دیے ہیں۔ فَكُلُوا مِنْهَا، تو تم خود بھی ان جانوروں میں سے کھاؤ، جو قربانی کرو اس میں سے تم خود بھی کھا سکتے ہو۔ وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور جو فقیر برے حال میں ہے اس کو بھی کھلاؤ۔ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، پھر ان کو چاہیے کہ قربانی پیش کرنے کے بعد اپنا میل کچیل دھوئیں۔ 10 ذی الحجہ کو پہلے کنکریاں مارتے ہیں بڑے شیطان کو، اور اس کے بعد پھر قربانی پیش کرتے ہیں، سر حلق کراتے ہیں اور پھر نہاتے ہیں، پھر وہ اپنا میل کچیل جو ہے وہ دور کریں، نہائیں۔ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُ، اور اگر مزید کو نظر مانی ہے تو وہ بھی پیش کریں۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور پھر جو قدیم گھر ہے اس کا طواف کریں۔ سب سے آخر میں پھر طواف زیارت ہوتا ہے جس سے حج کے مناسک مکمل ہو جاتے ہیں۔ ذالک، تم نے یہ سب کچھ تو سن لیا۔ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، اور جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم کرتا ہے، یہ نہ سمجھنا کہ حجر اسود کو بوسہ دینا کوئی شرک ہے، یہ نہ سمجھنا کہ صفا مروہ پہاڑیوں کے درمیان صحیح کرنا کوئی شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حرمتیں مقرر کی ہیں، تو جو بھی اللہ تعالیٰ کی ان حرمتوں کی تعظیم کرتا ہے فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، تو وہ اس کے لیے اس کے رب کے نزدیک بہتر ہے۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، اور تمہارے لیے چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں سوائے اس کے جو تمہیں اس سے پہلے بتا دیے گئے۔ سورہ مائدہ میں اللہ نے بتا دیا کہ کن کن صورتوں میں چوپائے جو حلال ہیں وہ بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ وہ اگر مردار ہو تو حرام ہو جاتا ہے، خود ہی مر گیا تو بکری حرام ہے، اسی طرح سے جھٹکے سے مارا تو حرام ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے نام پہ ذبح کیا تو حرام ہے۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، پس بچو
بتوں کی گندگی سے، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور بچو جھوٹی بات سے۔ سب سے بڑا جھوٹ ہے شرک، تو جھوٹ اور شرک کو اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک ساتھ جمع کر رہے ہیں، اتنی بڑی جھوٹ کی خباثت ہے۔ بچو بتوں کی گندگی سے اور بچو جھوٹی بات سے، حنفاء للہ، یکسو ہو جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، غیر مشرکین بہ، بغیر اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہوئے، ومن یشرک باللہ، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، فکأنما خر من السماء، تو وہ تو گویا ایسا ہے کہ وہ آسمان سے گر پڑا، فتخطفہ الطیر، تو اسے اچک لیا جنگلی پرندوں نے، او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، اور یا اسے ہوا لے جا کر اس نے گرا دیا بہت دور کی جگہ پر۔ یہاں جنگلی پرندوں سے مراد ہیں یہ نام نہاد مذہبی پیشوا، یہ پنڈت ہیں، پروہت ہیں، پجاری ہیں، یہ نام نہاد پیر ہیں، جو شرک کرتا ہے ان کے شکنجے میں آ جاتا ہے، اور پھر وہ نذرانوں کے نام پر، چندوں کے نام پر جو ہے وہ اس بیچارے کی کمائی کو یہ جو ہے وہ چوستے ہیں، کھاتے ہیں۔ تو جو شرک کرے گا گویا وہ آسمان سے گرا اور وہ ان جنگلی وحشی پرندوں کے چنگل میں آ کر پھنس گیا، اور یا پھر اس سے خواہش نفس اسے بہت دور جا کر گرا دیتی ہے، او تہوی بہ الریح فی مکان صحیح، پھر وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے گمراہی کی انتہا پر پہنچ جاتا ہے۔ ذالک، تم یہ سب سن چکے، ومن یعظم شعائر اللہ، اور جو بھی اللہ کے شاعر کا احترام کرتا ہے، وہ چیز کے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے، وہ شعیرہ ہے، اس کی جمع شاعر۔ خانہ کعبہ ہے، قربانی کے جانور ہیں، حجاج ہیں، عمر حالت حرام میں چاہے وہ حاجی ہوں چاہے عمرہ کرنے والے ہوں، فرمایا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے، فإنہا من تقوی القلوب، تو بے شک یہ دلوں میں تقوی کی علامت ہے کہ اس کے دل میں واقعی تقوی ہے، واقعی خدا خوفی ہے۔ لکم فیہا منافع الی اجل مسمى، اور تمہارے لیے ان جانوروں سے فائدہ اٹھانا ہے معینہ مدت تک۔ جو جانور تم قربانی کے لیے لے کے جا رہے ہو، اس سے محبت تو کرو، لیکن تم اس پہ سواری کر سکتے ہو اور تم اس کے دودھ سے استفادہ کر سکتے ہو، تمہارے لیے ان جانوروں میں فائدے ہیں ایک معینہ مدت تک کے لیے۔ ثم محلھا الی البیت العتیق، اور پھر ان کو پہنچانا ہے قدیم گھر تک، خانہ کعبہ تک، اور وہاں جا کے پھر ان کی قربانی پیش کرنی ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔